دشمن نے ہماری تاریخ کا مطالعہ کیا، ہم سے زیادہ اس نے اسٹڈی کی ہے، ہم سے زیادہ اس نے ہماری تاریخ پر ریسرچ کیا، اور اس نے وہ کمزور گوشے اچھی طرح سمجھ لیے ہیں جہاں مسلمانوں کو زیر کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو شکست دی جا سکتی ہے، اور مسلمانوں سے ان کی حکومتیں چھینی جا سکتی ہے۔ وہ پوائنٹ انہوں نے سمجھ لیے۔ ان پوائنٹوں میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑیں گے تو ان کا اقتدار کمزور ہو جائے گا، ان کا بھرم ختم ہو جائے گا، ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے یہ، اللہ نے خود فرمایا فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہو رہی ہے وہی صورتحال ہے، پھر بھی ہم جھگڑ رہے ہیں، پھر بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ صاف صاف کہہ رہا ہوں، شورا والے بھی میرے بھائی ہیں، امارت والے بھی میرے بھائی ہیں، یاد رکھنا اس کو۔ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ غیر نہیں ہے، لیکن آج یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ریاض الجنہ کا مسئلہ سلگتا ہوا مسئلہ بن گیا ہے۔ کل ہم سمجھیں گے، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی علماء ہیں، ادھر بھی سمجھدار لوگ ہیں، ادھر بھی سمجھدار لوگ ہیں، بیٹھ کر مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے؟ ضد اور ہر دھرمی کیوں مبتلا ہے؟ اللہ کے بندو، حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی محنتیں کی ہیں، زندگیاں لگا دی ہیں، یہ دین کی دعوت پورے عالم میں سرسبز و شاداب ہو کر پھیلی ہے۔ آج ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ دعوت کی مبارک نقل و حرکت کی جو قوت تھی، ہماری آپس کی لڑائی کی وجہ سے وہ قوت کمزور ہو گئی۔ ہم کو چاہیے کہ اب بھی سویرا ہے، بیٹھ کر آپس میں صلح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی ادا سیکھ لیں، دعائیں بھی کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے۔ ہم پوری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیں گے، دلوں کو جوڑنے کے لیے نہیں جوڑ سکیں گے، اللہ ہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔